ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع نے دینیات کے نئے تعلیمی نصاب کو قرآن و سنت اور نظریہ اساسی کے منفی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ قائد ملت جعفریہ سید حامد علی شاہ موسوی نے نئے نصاب کی منسوخی کا مطالبہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ نصاب میں شامل تاریخی حقائق میں تبدیلی کی گئی اور بریلوی اور شیعہ عقائد کی نفی کی گئی، جبکہ نئے نصاب میں مادر رسول اور اجداد پیغمبر کے مراتب و فضائل گھٹانے کی بھی کوشش کی گئی اور ائمہ طاہرین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو نظر انداز کیا گیا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی جانب سے اسلامیات کے نئے نصاب کو ناقابل قبول کیوں قرار دیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے نو تشکیل یکساں نصاب تعلیم کو قرآن و سنت سے انحراف اور نظریہ اساسی سے متصادم قرار دے دیا ہے۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع سے جاری ہونے والے رد عمل میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ اور دین محمدی پر استوار ہے۔ جب ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا تو نصاب بھی تشکیل اور تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کی روح اور آئندہ نسلوں کا مستقبل بچانے کے لیے بڑے سے بڑا اقدام اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ نیا نصاب حکومتی ساکھ کو نقصان پہنچانے اور ملک و قوم کو افتراق کی ایک نئی دلدل میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ نصاب کی تیاری میں مکتب تشیع کو سرے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ نظریاتی کونسل، علماء بورڈ اور اسلامائزیشن کے لیے قائم دیگر اداروں میں من پسندوں، بیرونی ممالک کے تنخواہ داروں اور کالعدم جماعتوں کے ہمدردوں کو شامل کر کے پہلے ہی آئین پاکستان کے آرٹیکل 228 کو پامال کیا جاتا رہا۔ اب آرٹیکل 227 کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے مسلمہ مکاتب کے عقائد و نظریات میں مداخلت اور تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ آئین یہ ضمانت دیتا ہے کہ قرآن و سنت کی تعبیر وہی مستند ہوگی جو کسی فرقے کی توضیح کے مطابق ہوگی۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مطالبہ کیا کہ کسی ایک مسلک و مکتب کا عقیدہ دوسرے پر ہرگز مسلط نہ کیا جائے۔ نئے نصاب کے تحت شائع ہونے والی کتب کو منسوخ کیا جائے۔ آئینی اداروں، کمیٹیوں کو متعصب اور بیرونی ممالک کے ایجنٹوں پر کام کرنے والوں سے پاک کیا جائے۔ نصاب پر اتفاق ہونے کے بعد اسے مشتہر کیا جائے تاکہ صاحب الرائے اس میں موجود اغلاط اور کمی بیشی کی نشاندہی کر سکیں۔ نصاب میں ایک مخصوص عقیدے کی چھاپ نمایاں ہے جسے ضیائی مارشل لا میں پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جو اکثریتی مسلمہ مکاتب کے عقائد و نظریات کے منافی ہے اور انتشار کا باعث بن سکتا ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ نصاب تعلیم طلاب کی تربیت میں نمایاں ترین کردار ادا کرتا ہے، جسے ملک، معاشرے کی تہذیب، ثقافت، تاریخ اور دینی اور دنیاوی علوم سے کشید کر کے ایک بہترین نسل اور قوم کی تیاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وطن عزیز میں طبقاتی نظام تعلیم ایک قومی مرض کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے خاتمے کے لیے یکساں نصاب تعلیم ہر جماعت کا زبانی کلامی نعرہ رہا۔ نئی حکومت سے پوری قوم کی بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن پہلی سے پانچویں جماعت کے نصابی کتب سامنے آتے ہی پوری قوم بالخصوص مسلمہ مکاتب میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ کتب میں تعصبات کی آمیزش اور ایسی بنیادی غلطیوں کا ارتکاب کیا گیا ہے جو قوم کو مزید مسائل میں الجھانے کے مترادف ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ نصاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا اور اجداد کے مقام کو گھٹانے کی مذموم کوشش کی گئی، اور جن ہاتھوں میں ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی انہیں کمتر، جبکہ اسلام کو ملوکیت میں جھونک کر منہاج النبوہ سے ہٹانے والوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ مسنون درود و سلام کے طریقہ میں تبدیلی کی گئی، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کم کرنے اور چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ صحاح ستہ کی احادیث کے مطابق قرآن و اہل بیت علیہم السلام امت کی گمراہی سے بچانے کی ضمانت ہیں۔ ائمہ اہل بیت کے بارے میں اہل سنت کے امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان ہے کہ آپ ائمہ اہل بیت کی حرمت و تعظیم و تکریم میرے اوپر اس طرح واجب ہے جس طرح صحابہ کرام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم واجب تھی۔ لیکن افسوس، امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام تک ائمہ اہل بیت کے بارے میں کوئی مضمون کسی نصابی کتب میں شامل نہیں کیا گیا۔ امام شافعی کے بقول جن پر درود بھیجے بغیر نماز بھی قبول نہیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ مشاہیر اسلام کے مقام اور مناقب میں
کمی یا تجاوز دین و شریعت کے ساتھ مذاق ہے، جس سے ایسا پنڈورا باکس کھلے گا جسے بند کرنا کسی سے ممکن نہ ہوگا۔ یہ بھی واضح رہے کہ نماز میں کلام انسان کو شامل کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے حوالے سے ایسا انحراف کیوں کیا گیا؟ قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے صاحبان اقتدار کو متوجہ کیا کہ نئے نصاب میں تاریخ میں تحریف کی گئی جس سے قوم میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ خدا را نئی شریعت اور نیا دین تخلیق کرنے کی کوشش سے اجتناب کیا جائے۔ بریلوی اور اہل تشیع پاکستان میں کثرت رکھتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کے خلاف نئے نصاب میں اللہ سے دعا کے لیے وسیلے کی نفی کی گئی ہے، جبکہ قرآن میں وابتغوا الیہ الوسیلہ کا صریح قرآنی حکم موجود ہے۔ اسی وجہ سے انسانوں میں انبیاء وسیلہ، جمادات میں خانہ کعبہ وسیلہ، کتابوں میں قرآن وسیلہ اور خود دعا اور نماز بھی وسیلہ ہیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے واضح کیا کہ نیا نصاب نئے مسائل چھیڑنے کا موجب اور ملکی یکجہتی اور استحکام کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ حکومت قیام پاکستان کے کھلے مخالف گروپوں اور ضیائی مارشل لا کی باقیات کے ہاتھوں یرغمال نہ بنے۔ وطن عزیز کو دوبارہ اس دلدل میں نہ دھکیلا جائے جس سے نکالنے کے لیے عساکر پاکستان اور عوام کو پون لاکھ جانوں کی قربانیاں دینی پڑیں۔ وطن عزیز ہرگز کسی نئی آزمائش اور بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔